بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 13۔ جب یوسف علیہ السلام نے دو قیدیوں کو خواب سنایا تو اسی طرح سے ہوا کہ ساقی اس کو بے گناہ ثابت ہوا اور اس کو رہائی ملی، اور جو باورچی تھا وہ گناہگار ثابت ہوا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی، اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اب یہ بہت عرصے کے بعد پھر شاہ مصر جو فرعون تھا اس کا نام تھا ریحان بن ولید، اس نے خواب دیکھا کہ ایک اور بڑا ڈرانا خواب تھا کہ ایک دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور وہی دبلی پتلی گائیں اتنی موٹی تازی گائے کو کھانے کے بعد بھی وہی دبلی کی دبلی رہ گئی ہیں۔ پھر اسی خواب کے تسلسل میں اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ کچھ بالیاں جو ہیں وہ سوکھی پتلی بالیاں جس میں گندم ہوتی ہیں یا جوار ہوتی ہیں، اس کو بالی کہتے ہیں، تو وہ بالیاں وہ تازہ اور ہری بھری بالیوں سے کے ارد گرد لپٹ گئیں اور وہ ان کو بھی سوکھا کر دیا۔ اور بادشاہ ولید بن ریحان بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر اپنے راہبوں کو، اپنے جو پہنچے ہوئے لوگ تھے ان کو بلایا کہ اس کی مجھے تعبیر بتائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس اثناء میں وہ ساقی دوبارہ بادشاہ کا ساقی مقرر ہوا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ اس طرح ایک بندہ ہے یوسف، وہ جیل میں ہے اور وہ اس کی خواب سنا سکتا ہے، اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اب وہ ساقی جیل خانے گیا اور داروغہ سے کہا کہ مجھے اس سے ملا دو۔ جب یوسف سے ملا دیا، ساقی نے وہ خواب سنایا تو اس نے کہا تھا کہ میں اس کی خواب بتا سکتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے اس کے خواب بتا دیا تو بادشاہ سلامت آپ کو چھوڑ دے گا۔ اب اس نے کہا تھا کہ نہیں، اس طرح میں نہیں جانا چاہتا، میں پہلے اپنی سچائی بیان کروں گا کہ میں سچا ہوں، اور جنہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہوا ہے، تو وہ سچائی آنی چاہیے۔ ساقی نے بادشاہ کو یہ پیغام دیا کہ بھئی وہ چونکہ آلریڈی وہ سچا ہے، پاکیزہ ہے، حیادار ہے، تو وہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ تو اس نے وہ تمام عورتوں کو بشمول زلیخا عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلا لیا ہے کہ بھئی یہ واقعہ بیان کر لیں کہ یوسف کیسا بندہ تھا۔ تو تمام عورتوں نے یک زباں ہو کے یہ جواب دیا کہ یوسف بہت ہی حیادار بندہ تھا، بہت ہی خوبصورت بندہ تھا، لیکن بہت ہی نفیس انسان تھا۔ ان عورتوں میں زلیخا بھی شامل تھی۔ تو زلیخا نے بھی یہ جواب دیا کہ بالکل میں جھوٹی تھی، میں نے دروغگوئی سے کام لیا، اور وہ بالکل سچا تھا، میں اس پہ ڈولے ڈال رہی تھی، وہ مجھ پہ ڈولے نہیں ڈال رہا تھا۔ تو اس طرح سے پھر یہ دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ویسے جانا نہیں چاہتا تھا، اپنی پاکیزگی کو، اپنے الزامات کو وہ رد کرنا چاہ رہا تھا، تو اس میں وہ پھر کامیاب ہوا۔ اور پھر بادشاہ نے جب وہ اس طرح سے یہ باتیں ہوئیں تو بادشاہ نے اس کو